معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احکام نازل فرمائے ہیں اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور جو بھی حکم اللہ نے نازل کیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد شرعی بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب نماز کا حکم دیا تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے اس کا تعارف یہ ہے کہ ان الصلاۃ، یہ نماز تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایسے ہی روزہ انسان کے اندر تقویٰ لاتا ہے، حج گناہوں سے پاک صاف اور منزہ کرتا ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کی کیا حکمت ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کے اندر ہی مضمر ہے۔ زکوٰۃ مال کی بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، ترقی پانا، اضافہ ہونا، زیادہ ہونا۔ گویا جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال کے اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت خود ہمیں مال دیتا ہے اور پھر ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ مال جو ہمارے پاس، جس کا حقیقی مالک اللہ ہے اور ہمیں مجازی ملکیت دی گئی ہے، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ اور اشتراکیت کا جو نظام ہے، اس میں دولت ایک جگہ منجمد ہو جاتی ہے، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ مال گردش میں ہو، وہ مال گھومے اور باقی لوگ بھی اس مال سے استفادہ کریں۔ کسی ایک کے پاس وہ دولت جا کے جمع نہ ہو جائے اور وہ ساری دولت ایک جگہ منجمد نہ ہونے پائے۔ تو اس کی ایک بہترین صورت جو ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے، کہ جب مالدار اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان کا وہ مال جو ہوتا ہے وہ مزید طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اب وہ مال چوری ہونے کا خدشہ نہیں رہتا، اب وہ مال ضائع ہونے سے محفوظ رہتا ہے، وہ مال اللہ کی نگہبانی میں چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو ہم سے مال کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ مستغنی ہے، اسے نہیں چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے وہ بندے جو غربت، مفلسی، تنگ دستی کے حال میں زندگی گزار رہے ہیں، امیروں کے مال سے ان کا حصہ نکل جائے اور وہ بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ تو زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر خیر کا عنصر غالب ہو جائے، معاشرے کے اندر پیار و محبت کی فضا قائم ہو جائے، معاشرے میں وہ طبقہ جو مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، جن کے گھروں میں فاقہ ہے اور جن کے گھر کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، یہ لوگ اپنا حصہ جمع کروا کے انہیں بھی ایک معیاری زندگی گزارنے میں عملی طور پر ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ باہم امیر و غریب کے درمیان اللہ رب العزت ایک محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ معاشرے کے اندر بھی ایک امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ اور ایک گیپ پیدا ہو جائے گا۔ غریب کے دل میں امیر کی نفرت آ جائے گی، چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کا لائف سٹائل جو ہے وہ اور ہے، میرا رہن سہن اور ہے، اس کی غذا اور ہے، میری غذا اور ہے۔ تو ایک دو طبقے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، وہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، اور غریب امیر سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈاکہ زنی، چور بازاری اور پھر عداوت و دشمنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب ایک مالدار بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو ان غریبوں کے دلوں میں اس کی قدر بڑھتی ہے،
عزت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اسے دعائیں دیتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنے خاص فضل و عنایات میں اور نظر کرم فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کرو، اپنے بیماروں کو صدقہ دے کر انہیں شفا دلاؤ، اور طوفانوں، آندھیوں، مصیبتوں، بیماریوں کو دعا اور التجا اور تضرع کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک خیر کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے غربت کے خاتمے کی ایک سبیل نکلتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو غربت مٹانے کے نعرہ لے کر نکلی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غربت مٹانے میں آج تک ناکام ہیں، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق صاحب مال، صاحب نصاب، صاحب حیثیت اور مال و دولت والا اپنی دولت سے جب اللہ کا حق نکال کے زکوٰۃ ادا کرے گا، تو یہ ایک تحقیق کے مطابق اگر 4 سال تک ہر صاحب نصاب اگر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو اس روئے زمین سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کی درست سمت میں ادائیگی کی صورت میں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا، اور پورے معاشرے کے اندر ایک امن، سکون اور اطمینان کا دورہ تھا۔ عورتیں سونے سے لدی آری رات کے کسی پیر بھی سفر کر سکتی تھی، انہیں چوری کا کوئی ڈر نہیں تھا، انہیں لٹ جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ کیوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ استحکام تھا اور معاشرے کے لوگ خوشحال تھے۔ جس عہد میں، جس دور میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا، آج اگر اس زکوٰۃ کے سسٹم کو بہتر کر دیا جائے اور ہر صاحب حیثیت اللہ کے اس حکم کی تابع فرمانی کرتے ہوئے اگر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 4 سال کے اندر اس پوری روئے زمین سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ مال کے اندر بڑی کشش ہے، مال کی بڑی محبت ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ دے دیا تو مال گھٹ جائے گا۔ اللہ کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی دیا اللہ کا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر مجھے قرض حسنا دو اور میں کئی گنا بڑھا کے تمہیں اجر دوں گا، صلہ دوں گا، جزا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ پاک آپ کے مال کو بڑھا بھی دیتا ہے اور اسے محفوظ بھی بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ حب مال میں اس مال کو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی متعدد مقامات قرآنی آیات ہیں جن میں یہ ان کے لیے وعید آئی ہے کہ یہ مال جو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی ذخیرہ اندوزی کر کے دولت اپنے بینکوں کے اندر جمع کروا دیتے ہیں اور وہ مال منجمد کر لیتے ہیں، کہا بروز قیامت یہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں کھلے دل سے اسے صرف کریں، اور یہ ایسا حکم نہیں ہے جو صرف حضور کی امت کے لیے آیا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساری شریعتوں میں یہ زکوٰۃ کا حکم آتا رہا۔ یہ زکوٰۃ آپ کے مال کے حفاظت کی ضامن ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو مفلسی ہے، جو تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، مہنگائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ اللہ کے حکم عدولی کریں گے اور اس کے دیے ہوئے رزق پر متکبر بن کر مالک حقیقی بن کے بیٹھ جائیں گے تو وہ مال آپ کی تسکین کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور کہا کہ روئے زمین پر خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جنہیں اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ جو ادا نہیں کرتے، یاد رکھیں کہ یہ مال کل گنجے سانپ کی صورت میں ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے گلے میں لٹک جاتا ہے، اور پھر ان کے چہرے کو چیر پھاڑ کے جب وہ پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے میں تمہارا وہ مال ہوں جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اس لیے آج غنیمت جانیں، اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، تزکیہ بھی ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی بھلی ہو جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے یقیناً وہ لوگ جزائے خیر پائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آپ جانتے ہیں، اور یہ کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہوگا، یا اس کے برابر کوئی نقدی ہوگی، یا سامان تجارت ہوگا، وہ ملا کر اگر کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے عوض وہ نصاب پہنچ جائے گا تو وہ صاحب نصاب ہے، اور زکوٰۃ وہی دے گا جو صاحب نصاب ہے۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو وہ عورت ادا کرے گی، یہ نہیں کہ عورت کی جگہ مرد ادا کر دے گا، یا بیوی کہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا خامد پہ لازم ہے۔ خامد صاحب نصاب ہے تو حکم اس پر لاگو ہوگا، وہ جو مرد ہوگا وہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گا۔ اسی طرح گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کے 5 صاحب نصاب ہیں، ماں بھی صاحب نصاب ہے، والد بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، بیٹی بھی صاحب نصاب ہے، دادا بھی صاحب نصاب ہے، تو وہ سارے کے سارے اپنا اپنا جو ہے وہ اپنے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ایک ہی بندہ نکال دے تو کوئی یہ سمجھے کہ سب کی زکوٰۃ ہوگی، بلکہ ہر اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ جو صاحب نصاب ہوگا۔ شریعت نے یہاں چھوٹ رکھی ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ اس سے ماورا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو صاحب نصاب کو نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں، اگر اللہ کا دیا ہوا مال ہمارے پاس ہے، تو ہم نے اس میں سے 2.5% نکالنا ہے۔ یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں، اس کے فضل کو دیکھیں کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ آدھا میری راہ میں دو یا 1/4 حصہ میری راہ میں دو، وہ کہتا ہے 100 میں سے 2.5 روپے میری راہ میں بصورت زکوٰۃ ادا کرنے ہیں۔ تو میں چند وہ غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیتا ہوں جو ہمارے ہاں عمومی طور پایا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اعتبار قمری سال کا ہوگا، نہ کہ شمسی کا۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری یہ انگریزی تاریخ کے حوالے سے مارچ، اپریل، مئی، جون، تو ہم نے قمری سال کا اعتبار کرنا ہے جب وہ صاحب نصاب ہوگا، اور پھر اس پر ہولان ہول گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد وہ تاریخ یاد رکھے گا، سال پورا ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عمومی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ماہ رمضان میں ادا کرنی ہے، تو ماہ رمضان میں ادا کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ جب وہ ہولان ہول یعنی پورا سال اس مال پر گزرے گا تو اس کے بعد وہ کوئی مہینہ بھی ہو سکتا ہے، جب سال پورا ہو جائے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دیے ہوئے مال سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔